حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، انسان جتنا بہتر اپنے آپ کے بارے میں جانتا ہے دوسرا کوئی نہیں جان سکتا، اور انسان کو اپنے آپ کی پوری سمجھ ہوتی ہے کہ مجھ میں کہاں خرابی ہے، کمی ہے اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں خود اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور ہم سے زیادہ ہماری اصلاح، یعنی آدمی کی اپنی ذات کی اصلاح، اس کی اپنی ذات ہی وہ خود ہی وہ بہتر انداز سے کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی طے ہے، اصول ہے کہ انسان کا نفس یہ برائی کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے بنسبت نیکی کے، اور اس کو پھر برائی سے روکنا بھی اسی نے خود ہے، اور اصلاح بھی اس نے خود ہی کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس یہ برائی کا، برے کاموں کا حکم دینے والا ہے، اس کی طرف لے کر جانے والا ہے، اس کی طرف مائل ہونے والا، جھکنے والا ہے، مگر جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرے، خاص فضل کرے، اس کی حفاظت کرے تو وہ بچ سکتا ہے، ورنہ اگر انسان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو اور اس کو کسی کا ڈر نہ ہو تو پھر وہ برائی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں خوب دیکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ انسان کو اپنے آپ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھ میں یہ کمزوری ہے، یہاں پر میں غلط ہوں، یہاں پر میں ظلم کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ دل کے اندر وہ کھڑکا اور دھڑکا لگا رہتا ہے۔ سورۃ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو انسان خود ہی یہ بہتر دیکھ سکتا ہے
فیصلہ کر سکتا ہے کہ میری تیاری کیسی ہے، کل کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہے، موت کے بعد کے لیے میری کیا تیاری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر ایک انسان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ تو جتنا زیادہ آدمی فکر مند ہوگا، اپنے بارے میں سوچے گا، اتنا زیادہ بہتری کے چانس ہیں، اور انسان کو اپنی ذات کو فائدہ ہے۔ سب سے پہلے وہ خود مستفید ہوگا۔ اگر انسان اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور کل کی تیاری کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا فائدہ ہے، جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے، جس کی کوشش کرنی چاہیے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، میں کہ جو ہدایت اختیار کرتا ہے، ہدایت کے رستے پر آتا ہے، نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، یعنی اس کو فائدہ ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، نیکی سے دور رہتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، تو اس کا وبال اسی کو اٹھانا پڑے گا، اس کا نتیجہ اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا، کوئی کسی کی جگہ پر سزا لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنی فکر خود کرنی چاہیے، اور جتنی زیادہ وہ اپنی فکر خود کر سکتا ہے اتنی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ زبانی طور پر جتنے مرضی کوئی اس کو تسلیاں دے، حوصلہ دے، لیکن کسی نے کوئی کام نہیں آنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، حاضر ہوگا، اکیلا اکیلا، کوئی جتھے کی شکل میں، کوئی معاونین کی شکل میں، کوئی سہاروں کی شکل میں، کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ انسان اکیلا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ یوم القیامۃ، کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کلام کریں گے، گفتگو کریں گے، محاسبہ کریں گے، سوال جواب کریں گے، حساب کتاب کریں گے، اور درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے والا اور نہیں ہوگا، خود آدمی کو وہ جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا کہ اپنی فکر خود کرو، اپنی اصلاح کا خود سوچو، کیونکہ ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ اکیلے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بہتری کے لیے سب سے پہلی چیز وہ پختہ ارادہ ہے، پھر اس کے لیے کوشش ہے۔ صرف تمنائیں، خواہشات، آرزویں یہ بیٹھے کرتے رہنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے محنت، ہاتھ پاؤں ہلانا، حرکت کرنا، محنت کرنا یہ ضروری ہے۔ جس طرح آدمی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کو روزی حاصل ہوتی ہے، اس کا سسٹم چلتا ہے، اسی طرح آخرت کے لیے بھی محنت کرنا پڑے گی، ہر ایک کو اپنی اپنی محنت کرنا ہوگی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ مِنْهَا، کہ جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے گا، آخرت کے لیے محنت کرے گا، ہم اس کو آخرت عطا فرمائیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ کوشش، محنت یہ ضروری ہے، اور فرمایا آنا عند ظن عبدی بی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق ہوں، یعنی مجھ سے جو کوئی جتنی اچھی توقع رکھے گا، امید رکھے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا، میں اس کی امید کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، اس کی خواہش کو، امید کو پورا کروں گا، بشرطے کہ وہ کوشش کرے، ارادہ کرے، محنت کرے، تو میں اس کے گمان کے مطابق پورا اتروں گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورٌ، کہ جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کرتے ہیں، اور وہ صاحب ایمان بھی ہیں، میں کہ ان کی کوشش کی قدر کی جائے، ان کی کوشش کا لحاظ کیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دعا کرنے والے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے زندہ اور قائم ذات، تیری رحمت کے واسطے سے میں مدد مانگتا ہوں، میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما، اور مجھے ایک گھڑی کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، یعنی اپنی حفاظت میں رکھنا اور میرے سارے معاملات کو درست رکھنا۔
اور فرمایا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں مجھے بھی شامل فرما، اور جن کو تو نے عافیت سے نوازا ہے مجھے بھی ان میں شامل فرما۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی، عافیت کی یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہم انی علی ذکرک، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر، اپنی عبادت کرنے پر۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگی گئی ہے، ذکر کی، شکر کی، عبادت کی، اور نفس کا جو شر ہے اس سے پناہ مانگی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں یہ پڑھا کرتے، اعوذ بک من شر نفسی، یا اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میری اپنی ذات مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، میرے اپنے وجود کے اندر جو بھی خطرات ہیں ان سے یا اللہ مجھے محفوظ فرما۔ تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یعنی ہر آدمی کو وہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور اپنی اصلاح میں نے کیسے کرنی ہے، اور اپنے آپ کو شر سے، برائیوں سے کیسے بچانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا علم، قرآن کا علم، شریعت کا علم یہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ علم سے روشنی حاصل ہوتی ہے، آدمی کو نیکی اور برائی کی پہچان ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، یعنی جیسے جیسے علم یہ بڑھتا جاتا ہے انسان کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، نیکی کا شوق، برائیوں سے نفرت یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ علم میں اضافے کی دعا مانگا کرے، قل رب زدنی علما، کہو اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرا علم زیادہ کر دے۔ تو یہ علم حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ کافروں کے بارے میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ کافر لوگ بھی علم حاصل کرتے ہیں لیکن وہ دنیا تک محدود ہے، دنیا کے ظاہر کا علم حاصل کرتے ہیں، اس زندگی کا علم حاصل کرتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن آخرت سے، مرنے کے بعد، قیامت والے دن، نئی زندگی جو اس زندگی کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں سال زیادہ ہوگی، اس زندگی کے بارے میں وہ غافل ہیں، اس کی تیاری کے بارے میں غافل ہیں، اس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی مذمت کی ہے کہ جو آخرت سے غافل ہے، آخرت کا علم نہیں رکھتے، وہاں کیا کام آئے گا وہ علم نہیں رکھتے، وہاں اچھی رہائش، اچھا کھانا، اچھی زندگی یہ کیسے ملے گی
اس کا علم نہیں رکھتے، اس سے غافل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف، یہ بھی انسان کو سیدھا رکھتا ہے، انسان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ بلکہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اس کی پکڑ، اس کا عذاب، اس کی ناراضگی، یہ احساس پیدا ہو جائے۔ اصل چیز یہی ہے جس سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے اور نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے اور برائیوں سے آدمی بچتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جواب دینے سے ڈر گیا، سوال جواب سے ڈر گیا، تو اس کے لیے دو باغات ہیں، دو جنتیں ہیں۔ یعنی جس کے ذہن میں یہ چیز موجود رہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو پھر وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کا وارث بن جاتا ہے۔ یہ ہیں کچھ باتیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کی اصلاح کے لیے، اور ہم نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے۔ دنیا میں بھی وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں، خود ہمت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تو قیامت والے دن بھی آدمی نے اگر نجات حاصل کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے، تو اس کو خود اپنی فکر کرنی ہوگی، اپنی اصلاح کرنی ہوگی، خود اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہوگا، دور رکھنا ہوگا، اور اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ مجھے کہاں کہاں جو ہے وہ میرے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کی اپنی ذات سے بڑھ کر کوئی دوسرا اس کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔